لیڈر شیعہ، رہبر شیعہ، قائد شیعہ، ایک شیعہ قائد کے اندر اس کی زیر قیادت، اس کی مائیت میں، سنگت میں، رفاقت میں، قربت میں اہل سنت بھی آئے، دیوبند بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، سارے ملے، جمع ہوئے، اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت میں آ کے ضم ہوئے، میں چھوڑ کے ہم ہوئے۔ حضرات اس شیعہ کے اندر وقت کے پیر بھی آئے تھے، وقت پہ ولی بھی آئے تھے، محدث بھی آئے تھے، مفسر بھی آئے تھے، مجدد بھی آئے تھے۔ ایک کو لیڈر مان کے سارے پیچھے کھڑے ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ اتحاد ہوا، اتفاق ہوا۔ اللہ نے پھر 14 کی برکت سے، 14 کے فضل سے، 14 کے کرم سے، 14 کی نظر سے، 14 کے فیض سے، 14 کے واسطہ سے، 14 کے وسیلہ سے، 14 کے ذریعہ سے 14 اگست کو پاکستان عطا کر دیا۔ اوئے ہوئے یارو 1857 زندہ باد، 1857 1857 1857 سے یہ آزادی کی سٹرگل شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ 14 اگست کیوں؟ اور جاگو یار، وہ 15 16 کیوں نہیں ہوئی؟ 14 کیوں؟ آؤ اس کیوں کا جواب دوں۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ جو 14 کے نام پہ ملک دے رہا ہوں، 2 طبقات ہوں گے اس ملک میں، ایک 14 کا فالور، 14 کے فالور، 14 کے غلام، دیوانے، پروانے، مستانے، ان کو تو 14 کے عدد سے بھی اتنی محبت ہوگی وہ لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے گاڑی کا نمبر 14 آ جائے، ہزاروں روپیہ لگائیں گے اور موبائل نمبر میں 5 12 14 72 آ جائے۔ 14 کے ماننے والے تو سارا سال 14 کے عدد سے بھی پیار کریں گے، لیکن ناسبیت اور خارجیت پہ اللہ نے ایسا کیٹو بہار گرایا ہے۔ اللہ نے کہا منکر بھی کہیں گے کل 14 ہے، پرسوں 14 ہے، پرسوں 14 ہے، نیا لباس سلوائیں گے، بچوں کو پیسے دیں گے، وہ خوشی منائیں گے، جشن منائیں گے۔ ان کو غازی عباس کا علم تو اٹھانا شاید نصیب نہ ہو، وہ پاکستانی علم وہ بھی اٹھائیں گے، گھروں پہ سجائیں گے، گاڑیوں پہ لگائیں گے، دفاتر پہ سجائیں گے۔ منکر بھی 14 14 کہہ کے 14 کا جشن منائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے 14 اگست کی حکمت یار۔ لو جی میں مفتی صاحب کے انداز میں ان کو جواب دیتا ہوں، اسے کہتے ہیں الزامی جواب، یعنی جس طرح دا منہ انجدی چپیڑ، جس طرح اس نے کہا تھا میں بھی اسی طرح کہتا ہوں۔ تو بھاگ کے دکھا شیعہ سے، تیری جیب میں شیعہ، تیرے گھر میں شیعہ، تیرے اکاؤنٹ میں شیعہ، تیری زکوٰۃ کی فنڈنگ میں شیعہ، وہ تیرے چندے کی گرائی میں شیعہ، تیرے سر پہ شیعہ، تیرے دفتر پہ شیعہ، تو جہاں جہاں جائے گا شیعہ کو آگے پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفرت ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حکمت کو جانتا ہے، اللہ کو پتا تھا اس کا حل کیسے کرنا ہے۔ اس ملک کا خواب دیکھنے والا بھی حسینی اور تعبیر دینے والا بھی حسینی، اور پائیا اقبال سے بڑا حسینی میں نے نہیں آج تک دیکھا۔ کسی نے آپ کو اقبال سنایا نہیں، کسی نے آپ تک اقبال پہنچایا نہیں۔ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، میں نہیں کہہ رہا اقبال کہہ رہا، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بوترا بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب پاکستان بنانا تھا پھر بھی اتحاد ضروری تھا نا، آج اگر پاکستان بچانا ہے پھر بھی اتحاد ضروری ہے۔ یہ میرا ایک میسج ہوتا ہے جو میں پوری دنیا میں ایک میسج کنوے کر رہا ہوں، اس کو ابھی ادھر ہی چھوڑ رہا ہوں۔ اب میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، قرآن اور حدیث کا میں نے ایک ایسا موضوع آپ کو سنا کے جانا ہے، سارا سال آپ یاد رکھیں گے، لیکن شرط ہے کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اور انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق،
نیابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بنا خوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بینو حق اندیش، خشا کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، فرض کریں کسی کو میں اچھا نہیں لگتا، مجھے دفع کریں، ذاکر کو نہ دیکھیں، مذکور کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ ذکر کون کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے۔ آپ تو ان لوگوں، ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں جن سے بڑا کائنات میں مہمان نواز کوئی نہیں، وہ تو قاتلوں کو بھی شربت پلا دیتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں۔ اب میں موضوع شروع کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ میرے سر کا تاج ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 42 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ لوگو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو مکس اپ نہ کیا کرو، حق اور باطل کو گڈ مڈ نہ کیا کرو، لنگڑی لولی بات نہ کیا کرو، یعنی کہ یہ نہ کیا کرو یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے، حق کو حق کہا کرو، باطل کو بولو یار وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور خبردار کسی مصلحت کے پیش نظر بھی حق کو چھپایا نہ کرو۔ نہیں سمجھے یار، میں اللہ کا قرآن دے رہا ہوں، میں کوئی شرح بھی نہیں کر رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حق اور باطل کو مکس اپ نہ کرو، گڈ مڈ نہ کرو، اور لنگڑی لولی بات نہ کرو، قولاً سدیدا، جیسے اللہ نے کہا نا، سیدھی بات کرو، کھری بات کرو، دو ٹوک بات کرو۔ اور جب تمہیں حق کا پتہ چل جائے، حق کی معرفت ہو جائے، حق کی پہچان ہو جائے، تو پھر حق کو چھپایا بھی نہ کرو۔ یہ اللہ اپنے کلام میں کہہ رہا ہے، اللہ آرڈر دے رہا ہے، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر دو بندے آمنے سامنے ہو جائیں تو وہ کہہ دیتے ہیں نہیں 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 جی یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے۔ اسی کو اللہ روک رہا ہے، اسے کہتے ہیں خلط ملط کرنا، اسے کہتے ہیں گڈ مڈ کرنا، اسے کہتے ہیں مکس اپ کرنا، اسے کہتے ہیں لنگڑی لولی بات کرنا۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں کرنا، جو حق پہ ہے نا ڈنکے کی چوٹ پہ کہو یہ حق ہے، اور جو باطل ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پہ کہو کہ یہ باطل ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دے دیا۔ اب اگلی بات، اب حق کو حق ہم تبھی کہہ سکتے ہیں نا جب ہمیں حق کی معرفت ہو، کوئی حق کی پہچان ہو، حق کا پتہ ہو تو کہیں گے نا یہ حق ہے۔ تو حق کو پہچانے کے کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، تو اس کی معرفت بھی تو ہونی چاہیے نا، پہچان بھی تو ہونی چاہیے۔ اب اللہ نے قرآن میں حق بھی بیان کیا اور باطل بھی بیان کیا۔ مثلا سب سے بڑی بات ہے، اللہ نے کہا کہ سب سے بڑا، سب سے پہلا حق میں ہوں، کیونکہ جب تک آپ کو حق کا پتہ نہیں چلے گا تو حق کی پہچان نہیں ہوگی، تو اس کی اتباع کیسے کریں گے آپ، اس کو حق کیسے کہیں گے؟ سورہ یونس آیت نمبر 32 اللہ رب العزت نے فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، فرمایا سنو جو تمہارا رب ہے نا وہ اللہ، وہ حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولو یار، اللہ نے کہا کہ میں حق ہوں۔ اب پہلی پہچان ہمیں مل گئی کہ اللہ حق ہے، اللہ جو کہے وہ حق ہے، اللہ کا حکم حق ہے، اللہ کی وحی حق ہے، اللہ کا امر حق ہے، اللہ کا فرمان حق ہے، اللہ کا دین حق ہے۔ پہلی پہچان یا پہلا حق ہمیں قرآن سے ملا، اللہ۔ اب آگے چلیں، سورہ آل عمران، سورہ اس کی آیت نمبر 86 اللہ رب العزت نے فرمایا وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اب انہوں نے شہادت دے دی، گواہی دے دی کیا؟ کہ رسول اللہ بھی حق ہیں، یعنی حضور کیا ہیں؟ حق۔ حضور کی ذات سراپا حق ہے، حضور جو فرمائے حق ہے، حضور کا بولنا حق ہے، حضور کا حکم حق ہے، حضور کا آرڈر حق ہے، حضور کا فرمان حق ہے، حضور سراپا حق ہے۔ دو حق ہو گئے، بولو یار، دو حق ہو گئے۔ اب یہ دو حق کے بعد آ گیا تیسرا حق، پتہ تو چل جائے۔ سورہ محمد اس کے شروع میں اللہ نے فرمایا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، فرمایا یہ قرآن جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا ہے نا، اتارا ہے، یہ قرآن بھی حق ہے۔
قرآن کیا ہے؟ اللہ بھی حق، رسول بھی حق اور قرآن بھی. بولو یار، 3 حق ہو گئے. اب چوتھا حق سورہ توبہ پہ آئیں، آیت نمبر 33. اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ میں وہ اللہ ہوں جس نے رسول کو بھیجا دین حق کی اشاعت کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام بھی حق، اللہ بھی حق، رسول بھی حق، قرآن بھی حق اور دین اسلام بھی حق. جو لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ ہی حق ہے، اور حق کا پتہ فائدہ کیا ہے؟ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 کھولیں، جن کے پاس موبائل میں قرآن پہ کبھی کھول لیں. اب یہ حق کا فائدہ کیا ہے اور باطل کیا؟ اللہ نے پہچان بیان کر دی. اللہ فرمایا ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل. یہ توجہ ذرا میرے تک رکھنی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کافر وہ ہیں جو باطل کی اتباع کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یار کافر کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، کافر کے ہاتھ 4 نہیں ہوتے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کافر کون ہیں؟ جو باطل کی اتباع کرتے ہیں، جو باطل کی پیروی کرتے ہیں، جو باطل کا کہا مانتے ہیں، جو باطل کے آگے سر جھکاتے ہیں، جو باطل کی اطاعت کرتے ہیں، وہ ہیں کافر. اللہ کا قرآن دے رہا ہوں. اچھا آگے مولا فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، اور فرمایا اور ایمان والے وہ ہیں جو حق کی اتباع کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے، جو حق کی پیروی کرتے ہیں، جو حق کے سامنے سر جھکاتے ہیں. اب پتہ چلا کہ حق کتنا ضروری ہے. حق کی اتباع کریں گے تو مومن بنیں گے، بولو یار، اور باطل کی کریں گے کافر بنیں گے. اور اتباع کہتے ہیں پریکٹیکل کو. جو کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے، وہ حق اللہ ہی کافی ہے. جو لوگ کہتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، جو کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے وہ کھڑا ہو جائے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہوگا جو حق کی اتباع کرے گا، کافر وہ ہوگا جو باطل کی اتباع کرے گا. کوئی کھڑا ہو کے مجھے ذرا اللہ کی اتباع کر کے تو دکھائے. کوئی نماز میں ذرا اللہ کی اتباع کر کے تو دکھائے. اللہ پڑھتا ہے نماز، اور اتباع کہتے ہیں پریکٹیکل کو. یار پریکٹیکل کسی کی بات ماننا. اب اللہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں اللہ کی اتباع نہیں نہ ہو سکتی. اللہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کی اتباع گئی. اللہ شادی بیاہ کرتا ہے، اللہ سوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، لباس پہنتا ہے، سارے معاملات سے اللہ پاک ہے نا. بولو یار، مولا تو کہہ رہا ہے حق کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے تو مومن بنو گے. اگر تو ہی حق ہے تو تیری اطاعت کیسے کرے، تیری اتباع کیسے کرے؟ اللہ نے کہا سنو، او سنو تو صحیح، اتباع کے لیے کچھ اور حق بھی بھیجے ہیں. ان کی اتباع کرو گے، ان کا کہا مانو گے، ان کی پیروی کرو گے تو سمجھ لینا اللہ کی ہو گئی. اب وہ ذرا پتہ کرتے ہیں وہ حق کون سے. ابھی تک میں قرآن میں ہوں، پھر حدیث کی طرف آؤں گا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 تو آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے. وہ آیت مباہلہ. یار یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ سے، تبلیغ کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے مجلس کی جو ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں میں اس پہ فٹ نہیں آتا، پورا نہیں کرتا. مجھے جو بھی بلاتا ہے تبلیغ کے لیے، ادھر بھی تبلیغ کر رہا ہوں. میرے جانے کے بعد کوئی اگر مگر نہ کرے دائیں بائیں. جرأت ہے تو خطاب کے بعد مجھے ملے، میں جو کچھ سناؤں گا دکھا کے جاؤں گا. سنیت بتاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت ہی پہنچاؤں گا. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61. میں مباہلہ نہیں پڑھنے لگا. آپ کو پتہ ہے نا جب وہ نجران سے قافلہ پورا آیا تو وہاں کیا کہتا ہے اللہ حضور کو؟ ندعو ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. سونے ان کو کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. حضور نے اپنے بیٹے حسنین کریمین کھڑے کر دی. ہم اپنی عورتوں کو لاتے تم اپنی عورتوں کو لائیں. سیگا جمع کا ہے. یہ میں پھر کبھی بیان کروں گا جب مباہلے پہ بات کروں گا. لیکن بی بی پاک صرف ایک ہی گئی ہیں، اور ہم اپنے نفوس کو اپنی جانوں کو لاتے تم اپنی جانوں کو لاؤ. جب مصطفیٰ کی جان کی باری آئی تو علی المرتضیٰ کو کھڑا کر دیا. یعنی 5 نفوس قدسیہ. اور پھر کہتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اب اس سے اگلی جو جڑی ہوئی آیت ہے، اوئے ہوئے، کوئی دوسری تیسری چھوڑ کے نہیں یار،
اس کے ساتھ جڑی ہوئی، اس کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی آیت ہے، ریلیٹڈ آیت ہے، مضمون اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. یہ سارا اوے اٹک والو کھولو قرآن، یہ سارا واقعہ بیان کر کے اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان ھذا لہو القصص الحق. اوے اہل بیت کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو مباہلہ کے لیے پہنچ آئے ہیں، آؤ اللہ بھی حق ہے، مصطفیٰ بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، دین بھی حق ہے، علی بھی حق ہے، زہرا بھی حق ہے، حسن بھی حق ہے، حسین بھی حق ہے، پنج تن پاک سارے کے سارے حق ہیں. اب اگلی بات سنو ذرا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے جو حق ہے، حق کا جو متضاد ہے، حق کا جو بالمقابل ہے، حق کا جو الٹ ہے، وہ ہے باطل. جیسے کڑوا میٹھا، ٹھنڈا گرم، دور نزدیک، یہ متضاد ہیں یار. اسی طرح حق اور باطل، حق کا متضاد ہے باطل. اب اللہ حق ہے نا، بولو ذرا یار. اب جو اللہ کے خلاف کھڑا ہو جائے وہ بھی حق ہے تھوڑا تھوڑا، یعنی ابو لہب بھی تھوڑا تھوڑا حق ہے. نہیں سمجھے؟ وہ اللہ حق ہے نا، قرآن کہتا ہے. پتا چلا جو اللہ کا منکر بن جائے، جو اللہ کے امر کا منکر بن جائے، اللہ کے حکم کا منکر بن جائے، اللہ کی حدود کو کراس کرے، اللہ کی لمٹ کو کراس کرے، اللہ کو نہ مانے، باطل. اور جو رسول کو نہ مانے، میں تھوڑا یار کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن جو رسول کے سامنے تیر کمان لے کے آ جائے. اچھا لو جی، جو پہلا مارکا ہوا ہے، پہلی لڑائی غزوہ بدر ہے نا، شیعہ کتب کھول لیں، اہل سنت کھول لیں، ہر ایک نے لکھا ہے مارکائے حق و باطل. اوئے ہوئے، مارکائے یعنی رسول اللہ کی طرف حق، سامنے بے شک رشتہ دار کیوں نہ تھے، حق کے سامنے تھے تو باطل تھے. بولو یار، رشتہ دار بھی تھے لیکن حق کے جب بالمقابل آ گئے وہ باطل بن گئے. میں نہیں کہہ رہا، آپ بھی کہتے مار کائے حق و باطل. اس کا مطلب جو رسول کے سامنے آ جائے تو تھوڑا تھوڑا حق ہے، باطل ہے نا پکا یار. کیوں کہ حضور حق ہے. جو قرآن کا منکر بن جائے یہ تو تھوڑا تھوڑا حق ہے، وہ بھی کہتے نہیں جی نہیں پکا باطل ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں. جو اسلام کا منکر ہو جائے، دین کا، تھوڑا تھوڑا حق تو نہیں رہتا. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. قاری جی، مفتی جی، علامہ جی، حافظ جی، جب اللہ کے بالمقابل آنے والے باطل ہو گئے، جب رسول سے لڑائی کرنے والے باطل ہو گئے، جب قرآن کے منکر باطل ہو گئے، جب اسلام کے منکر باطل ہو گئے، تو آپ بتا جو علی سے لڑنے کے لیے آ گئے، جو پاک زہرا کے منکر بن گئے، جو حسن سے لڑنے کے لیے آ گئے، جو حسین کے خلاف نیزے تیر کمان لے کے آ گئے، مولوی بتا وہ رضی اللہ تھے کہ باطل تھے؟ جو حق سے ٹکرانے کے لیے آئے، جو حق سے لڑنے کے لیے آئے، وہ باطل ہوتا ہے. آپ کسی سے پوچھیں، کسی سے سوال کریں، جی غزوہ بدر میں علی حق پہ تھے؟ کہیں گے جی الحمدللہ علی حق پہ. سامنے کافر جو تھے. آپ پوچھیں یار غزوہ احد میں علی حق پہ تھے؟ بالکل جی علی حق پہ. پوچھیں غزوہ خندق میں علی حق پہ تھے؟ علی حق پہ. سامنے کافر جو تھے. آپ پوچھیں بھائی خیبر میں علی حق پہ تھے؟ علی حق پہ. سامنے یہودی جو تھے. آپ پوچھیں صفین میں علی حق پہ تھے؟ ہائے ہائے. جمل میں علی حق پہ تھے، نہروان میں علی حق پہ تھے. ادھر موت پڑے گی. حضرات اے اٹک والو، میں سینہ چوڑا کر کے ساری سنیت بتاتا ہوں.
اہل سنت کے کسی امام نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی مجدد نے علی علیہ السلام سے لڑنے والوں کو حق نہیں کہا۔ اب میں تھوڑی سی بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ پیچھے سے مولوی سپیکر آن کر کے نہ کہے کہ گستاخی ہو گئی۔ میں تھوڑی سی بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ جمل میں چونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اہل ایمان کی اماں جان، قرآن نے حضور علیہ السلام کی ازواج کو ماں کہا ہے، ان کی تعظیم، ان کی توقیر کا کہا ہے، لیکن ان کی اتباع کا حکم نہیں دیا۔ نہیں سمجھے یار؟ اور ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ حضور کا ناموس جو ہے یار، ان کا ادب احترام ہے، ان کی اتباع کا کوئی حکم نہیں۔ اتباع امام کی ہے، اتباع معصوم کی ہے۔ اس لیے میں بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں، ہاتھ جوڑ کے پیچھے سے کوئی فتنہ نہ ڈالے۔ حق کے مقابلے میں جب تک کوئی کھڑا رہے نا، حق کے مقابلے میں جب تک کھڑا ہے باطل ہے۔ اگر حق کے مقابلے میں کھڑا ہو کے رجوع کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو وہ باطل سے نکل آتا ہے۔ یہ جنگ جمل میں رجوع ثابت ہے، شیعہ سنی دونوں گروہوں کی کتابوں میں۔ یہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، ذرا یہ حصہ بھی ہاتھ جوڑ کے سن لینا۔ یعنی جنگ جمل میں شیعہ سنی دونوں گروہوں کی کتابوں میں رجوع ثابت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کا رجوع ہے، بلکہ ان کا فرمان نقل ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کاش میں 20 سال پہلے مر گئی ہوتی، جتنی دیر زندہ رہی ہیں توبہ ہی کرتی رہی ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام جو ہمارے امام ہیں، علی حق کا امام، آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو ادب کے ساتھ بھیجا ہے، تعظیم کے ساتھ بھیجا ہے، پروٹوکول کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیوں؟ ادھر رجوع ہے۔ پتہ چلا جہاں رجوع آ جائے پھر سٹیٹس بدل جاتا ہے۔ صفین اور نہروان میں رجوع کوئی نہیں۔ ہوئے ہوئے حضرات، صفین میں اور نہروان میں رجوع کوئی نہیں۔ پتہ چلا جب لڑ رہے تھے علی علیہ السلام کے مقابلے میں تب بھی باطل تھے، جب مر گئے تب بھی باطل تھے۔ اور صحیح مسلم میں ہماری سیاستہ کی چوٹی کی کتاب ہے دوسری، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا، عمار تو میری امت کے باغی گروہ کے ہاتھوں شہید ہوگا، تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ تجھے جہنم کی طرف کھینچ رہے ہوں گے۔ نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب 2 گروہ تھے نا صفین میں، صفین کا معنی ہوتا ہے 2 صفوں والے۔ جاگو یار، ایک مولا علی علیہ السلام، دوسرا گروہ، اور دوسرا گروہ پہ یار۔ ادھر بڑے بڑے جیت صحابہ اکرام تھے، عمار ابن یاسر ادھر تھے۔ آج مولوی صاحب 2 خطبے دیتا ہے خواجہ ویس کرنی پہ، وہ بھی ادھر ہی تھے مولا علی علیہ السلام کی طرف۔ اور حضرت عمار ابن یاسر کو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، عمار تو میری امت کے باغی گروہ کے ہاتھوں شہید ہوگا، تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا، وہ جہنم کی طرف تجھے کھینچیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا حضور کے فرمان کا؟ حضور نے حق والا لشکر بھی بتا دیا، اور جنتیوں کا لشکر بھی بتا دیا، اور جہنم کی طرف کھینچنے والوں کا بھی بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے جو علی سے ٹکرائے، ابھی یہ حدیث کی طرف تو میں نے آنا ہے، ابھی تو کھول کے ابھی یہ حدیث آپ کو سنانی ہے، سنیت ابھی پہنچانی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو اہل بیت سے ٹکرائے، جو اہل بیت سے لڑے، وہ پکا باطل ہے، جب تک رجوع نہ کر لے، جب تک ان سے توبہ نہ کر لے، جب تک ان سے معافی نہ مانگ لے، وہ باطل رہتا ہے۔ اب حدیث دینا چاہتا ہوں، ذرا اٹینشن ہو کے حدیث سنو۔ امام ابن عساکر اہل سنت کے سر کا تاج، ان کی کتاب ہے تاریخ دمشق الکبیر، اس کی جلد نمبر ہے 45 80 جلدوں پہ مشتمل یہ کتاب ہے۔ کوئی لڑائی نہ کرے میرے جانے کے بعد، مجھے ملے، جو کچھ بیان کر رہا ہوں دکھا کے جاؤں گا۔ میں تبلیغ کر رہا ہوں، قرآن و حدیث سے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، شیعہ سنی سے نکل کر۔ اس کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 32 بیروت لبنان کا نسخہ ہے، یعنی لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 32 کھولیں، حدیث سنیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، میرے آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت تفرق بین الحق والباطل۔ حدیث مصطفیٰ سنو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کے نعرے لگانے والوں، میرے آقا فرماتے ہیں علی
ہائے ہائے، میرے آقا فرمائے علی جدھر تو کھڑا ہوگا ادھر حق ہوگا، جو تیرے بالمقابل ہوگا وہ باطل ہوگا، یعنی حق علی علیہ السلام کی طرف۔ اگلی حدیث سنیں، میں سمری دے رہا ہوں جلدی جلدی، تھوڑے وقت میں زیادہ مواد دینا چاہتا ہوں۔ اگلی حدیث کو امام حاکم اپنی المستدرک میں لے کے آئے، اہل سنت کے سر کا تاج، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 4620، جلد نمبر 3، امام حاکم کی المستدرک جلد نمبر 3، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 4620، 4620۔ حدیث سنیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت تبین ما اختلفوا فیہ، انت تبین لامتی ما اختلفوا فیہ بعدی۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی میرے ظاہرن جانے کے بعد میری امت میں جو اختلاف پیدا ہو جائے گا، میری امت میں دو دڑے بن جائیں گے، میری امت میں دو گروہ بن جائیں گے، میری امت میں دو لشکر بن جائیں گے، لیکن ان دونوں دڑوں میں، دونوں لشکروں میں علی حق کو واضح تو کرے گا، جدھر تو کھڑا ہوگا جو تیرے ساتھ کھڑا ہوگا وہ حق ہوگا، جو تیرے بالمقابل کھڑا ہوگا وہ باطل ہوگا۔ اوئے ہائے ہائے، او یارو وہ سنیت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اگلی حدیث سنو، میں جلدی جلدی دے رہا ہوں، اگلی حدیث سنو۔ اس حدیث کو امام ترمذی، یہ ہماری سیاستہ کی تیسری سب سے بڑی کتاب ہے جامع ترمذی، اور امام ترمذی جو خود کو اہل سنت کہے، ترمذی کو نہ مانے، سنی ہی نہیں، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اپنی جامع میں، امام حاکم نے اس کو روایت کیا اپنی المستدرک میں۔ ذرا حدیث سنیے گا، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا، ایسی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہم آدر الحق ماہو حیث دارا۔ اوئے ہوئے ہوئے حضرات، اوئے فرمان مصطفیٰ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں مولا جدھر علی مڑ جائے، جدھر علی پھر جائے، تو حق کو ادھر موڑ دے، حق کو ادھر پھیر دے۔ ذرا حدیث پہ بھی غور کریے گا، حضور علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے مولا جدھر حق ہو نا ادھر علی کو موڑ دینا، جدھر حق ہو ادھر علی کو پھیر دینا، یہ بھی فرما سکتے تھے نا، یہ تو نہیں فرمایا، فرمایا مولا جدھر علی مڑ جائے، ہوئے 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 تو حق کو ادھر موڑ دے، حق کو ادھر پھیر دے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر تو جدھر حق ہوتا ادھر مولا علی علیہ السلام جاتے تو پھر کیا ہوتا کہ علی علیہ السلام محتاج ہوتے معاذ اللہ حق کی اتباع کے لیے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ نے کہا علی نے حق کی اتباع نہیں کرنی، حق نے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جدھر علی مڑ جائے مولا حق کو ادھر موڑ دے، اس کا معنی یہ ہے مولوی جی اور تیری تشریح کام نہیں آئے گی، تیری توجیہ کام نہیں آئے گی، تیری لنگڑی لولی باتیں کام نہیں آئے گی، اس لیے میرے آقا نے اس فتنے کا کلا کما کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا علی جہاں کھڑا ہو جائے وہ حق بن جاتا ہے، علی کا بولنا حق، علی کا فرمان حق، علی کا حکم حق، علی کا فیصلہ حق، علی کا گھرانہ حق، علی کی ذات حق، علی کا وجود حق، علی کا پیکر حق، علی کے بیٹے حق، علی کی بیٹیاں حق، علی کی پاک زوجہ حق، اللہ کا بڑا بھائی حق، علی سراپائے حق ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ سراپائے حق ہے، یہ جو فرما دے نا، کچھ باتیں ایسی ہیں میں بڑا مجبور ہوں، یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں، یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری۔ اس کا مطلب ہے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کی نص سے یہ جو نفوس قدسیہ ہے، یہ جو فرما دینا اس پہ اگر مگر ہی نہیں سمجھے یار۔ فرض کریں یہ کہہ دیں یہ کتاب میری ہے، تو قرآن اور حدیث کہہ رہی ہے جو یہ نفوس قدسیہ کہہ دینا یہ میری ہے کتاب، تو یہی نہیں کی ہے، پرسوں سمجھو گے، اس پہ تجیہ کوئی نہیں، اس پہ تشریح کوئی نہیں، ان کے آگے اگر مگر ہی کوئی نہیں۔ وہ اللہ کے آگے اگر مگر ہے
بولو، اور رسول کے آگے اگر مگر ہے، قرآن کے آگے اپنی ذاتی رائے ہے، دین اسلام کے آگے ہے، تو یہ بھی حق ہیں، ان کے آگے بھی اگر مگر کوئی نہیں۔ اوئے ہوئے، یہ جو فرما دیں، جو کہہ دیں وہ حق ہوتا ہے، بلکہ اللہ اپنی شریعت بدل دیتا ہے ان کے لیے۔ وہ کسی کی قسمت میں اولاد نہ ہو تو حسین علیہ السلام کہہ دینا جا تجھے ملے گی۔ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ تقدیر بدل دیتا ہے ان کے لیے۔ یہ جو اگلی حدیث دینے لگا ہوں نا، یہ حدیث ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ پریشان نہ ہو، میں اپنے وقت پہ ختم کر دوں گا، ورنہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں۔ یہ میں ہاتھ جوڑ کے بڑی خاص بات، یہ دل پہ لکھ کے جائیے گا حدیث، اس سے سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ میں کسی سے لڑائی کرنے نہیں آیا، میں خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ آپ میرے سامنے لے آئیں، بلکہ نیکسٹ ٹائم پھر کبھی صحیح شیر علی بھائی نے بلایا نا تو میں کتابیں ساتھ لے کے آؤں گا، ایسے کھول کھول کے آپ کو دکھا کے جاؤں گا، ایسے ایسے کر کر کے۔ اب جو حدیث دینے لگا ہوں سارا مسئلہ ہی حل ہے، پھر بھی مولوی کو نظر نہ آئے تو اس کی اپنی مرضی یا اس کا اپنا نصیب۔ یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں، اس حدیث کو امام ترمذی اپنی جامع میں لے کے آئے، سیاہ ستہ کی تیسری سب سے بڑی کتاب ہے جامع ترمذی۔ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر دل پہ لکھ کے جائیے گا، 3870 3870 3870 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے جامع ترمذی۔ اس کے علاوہ اگلی سیاہ ستہ کی کتاب ابن ماجہ، وہ سیاہ ستہ دے رہا ہوں یار،